بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سینٹر چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سے حالات و واقعات سنے ہوں گے، ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا، کہیں تفصیل سے تو کہیں بہت ہی مختصر سا۔ تو اب انشاءاللہ عزیز اس چینل پہ آپ کو ان کی زندگی کے شروع سے آخر تک کے حالات ملیں گے۔ تو اس چینل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اس سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک جان سکیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ معلومات لے سکیں انبیاء کرام کے بارے میں، اور اس سے میرے چینل کو بھی سپورٹ ملے گی اور آپ کا نالج بھی بڑھے گا۔ تو آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے، ان کے زندگی کے مکمل واقعات ہیں۔ تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ درمیان میں سے کچھ چھوڑ نہ دیں اور آپ اس کو جانے بغیر رہ جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک کچھ یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن قحط بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں آیت نمبر 51 سے 53 تک فرماتے ہیں: اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں متفرق مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر ہے فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں: طس م، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہیں۔ ہم ایمان لانے والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں، انہی کو ملک و مال کا وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ پہلے تو فرمایا کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ بتاتے ہیں، یعنی ایسی سچائی کے ساتھ گویا کہ آپ خود اس معاملے کا مشاہدہ اور معائنہ فرما رہے ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی اور طغیانی پر اتر آیا تھا اور اہل زمین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا تھا،
یعنی اللہ کی دھرتی پر ظلم و ستم اور سرکشی، فساد اور فتنے برپا کر رکھے تھے اور دنیاوی زندگی کو اپنا مقصود نظر بنا لیا تھا، اور پروردگار اعلیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا تھا اور اس کے بندوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ مخالف جماعت کو تو ظلم و جبر کی چکی میں پیستا، ان کو کمزور کرتا، اور یہ مظلوم افراد بنی اسرائیل کے تھے جو اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آل تھے، اور اس وقت روئے زمین پر اللہ کے نزدیک یہی بہتر جماعت تھی، لیکن بدبختی قسمت سے ان پر یہ ظالم، غاصب، فاسق، فاجر، کافر بادشاہ بن کر مسلط ہو گیا تھا۔ ان سے اپنی پوجا پاٹ کروا دیتا اور ان کو انتہائی ذلیل، پست اور گھٹیا کاموں میں لگا دیتا، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ان کے مولود فرزندوں کو بے دردی سے ذبح کروا دیتا اور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بڑا ہی ظالم، مفسد شخص تھا۔ اس ظلم و ستم اور قتل ناحق پر اس کو اس چیز نے برآمیختہ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپس میں یہ خبر و بشارت عظمیٰ مشہور تھی کہ انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون مصر کا تختہ الٹے گا، اور پھر بنی اسرائیل کے پاس ملک مصر کے قبضے کی باغ دوڑ آئے گی، اور وہ ان کی بیع کنی کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھا۔ تب من جانب اللہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ خوشخبری پھیلی ہوئی تھی کہ آگے چل کر فرعونوں کا سلسلہ انہی کا ایک فرد ختم کر دے گا۔ پھر یہ خبر اس فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں کے ذریعے پہنچی تو اس نے اس وقت سے یہ قانون جاری کر دیا کہ صرف بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضر احتیاط قدر کو نہیں ڈال سکتے۔ فرعون اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں نے کے گروہ کو جھٹلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ نہ پہنچی۔ فرعون نے بیداری کے بعد اپنے ملک کے کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اہل مصر کی ہلاکت اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تب فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسی بچے کی پیدائش کی خوشخبری کی طرف پروردگار نے اشارہ فرمایا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو ملک مصر کا وارث بنائیں، اور ان کو زمین قدرت دی، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان بنی اسرائیل سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی ضعیف کو قوی کر دیں اور مظلوم کو زوراور کر دیں اور ذلیل کو عزت دار کر دیں، اور یہ تمام کچھ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 137 میں فرمایا، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ ایک اور جگہ سورہ شورى میں فرمایا گیا، اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے، باغوں اور چشموں سے بھی اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ مقصود یہ ہے کہ فرعون نے پورا زور صرف کر ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، حتیٰ کہ دائیاں اور دوسرے محافظ لوگ امید والی عورتوں کی تلاش میں پھرتے رہتے اور پھر ان کے جنم دینے کے وقت کا اندازہ لگاتے، پھر جب بھی کوئی عورت لڑکے کو جنم دیتی تو اس کو اسی وقت ذبح کر دیتے۔ فرعون نے لڑکوں کے قتل کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کی طاقت و شوکت کمزور پڑ جائے اور یہ ہم سے لڑنے کے قابل نہ رہیں، بلکہ یہ بات محل نظر ہے بلکہ باطل ہے۔
ہاں ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی فرعون نے قتل اولاد جاری رکھا تھا۔ وہ اسی لیے تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کمزور پڑ جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بچوں کا قتل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روکنے کے لیے تھا۔ فرمان الہی ہے، جب ان کے پاس ہماری طرف سے موسیٰ حق کے ساتھ آ گئے تو انہوں نے اس پر جو ایمان لاتے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ رکھو۔ اور اسی وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوئے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ فرعون نے پہلے بچوں کو قتل کا حکم موسیٰ علیہ السلام کے وجود ختم کرنے کے لیے دیا تھا، پھر بعد میں ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی عام تدبیروں کے خلاف وجود میں آ کر رہے، کیونکہ تقدیر کہتی ہے، اے جابر ظالم بادشاہ جو اپنے لشکروں کی کثرت اور اپنی طاقت اور وسیع سلطنت کے بل بوتے پر غرور میں اکڑا ہوا ہے، سن لے کہ بے شک عظیم ذات جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کی لکھی ہوئی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس نے اس بچے کے پیدا کرنے کا تہیہ کر لیا ہے جس سے تو کامتا پھر رہا ہے اور جس کے سبب تو نے بے جا اور بے دردی سے بے شمار کلیوں کو ان کے کھلنے سے پہلے ہی قتل کروا دیا۔ اور قدرت کا کرشمہ دیکھ کہ وہ عظیم ذات اس بچے کو تیرے ہی گھر میں پرورش کرائے گی، اور اسی پر بس نہیں بلکہ عین تیرے بستر پر پرورش کرائے گی، اور اس کی غذا بھی تیرے کھانے پینے میں سے ہوگی اور تیرے گھر میں ہوگی۔ اور قدرت کی نرنگیاں دیکھ کر تو اس کا اپنا بیٹا بنائے گا اور اس کی پرورش کا انتظام کرے گا اور اس کے لیے خادماؤں کا خدمت پر رکھے گا، لیکن اپنی بے بسی پر سوچ کہ تو اصل حقیقت اور راز سے بالکل جاہل اور غافل ہوگا، پھر تجھے خدائی کا دعویٰ کیسے زیب دیتا ہے، اور آگے چل کر تیری ہلاکت و بربادی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسی کے ہاتھ پر ہوگی، کیونکہ وہ تیرے پاس حق لے کر آئے گا لیکن تو اس کی مخالفت کرے گا اور اس پر وحی شدہ کو جھٹلائے گا۔ اور اللہ عز و جل طاقت کا بے مثال بادشاہ جو سب کچھ اس لیے دکھائے گا تاکہ تو بھی اور تمام مخلوق بھی دیکھ لے کیسے اس نے تیری طاقتوں تدبیروں پر پانی پھیرا۔ بے شک وہی آسمانوں اور زمین کا پرورش کرنے والا ہے، جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، وہ زبردست طاقت والا ہے، بڑے سخت عظیم عذاب والا، اور ایسی طاقت و قوت اور ارادے والا ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ قبطیوں یعنی فرعون کی قوم نے فرعون کو بنی اسرائیل کے افراد کم پڑ جانے کی شکایت کی کہ ان کے لڑکے بے در پہ قتل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بڑے لوگ بھی آگے چل کر فنا ہو جائیں گے۔ جو مشقت و ذلت اور انتہائی گھٹیا کام ان سے لیا جا رہا ہے وہ پھر قبطیوں کو کرنا پڑے گا۔ تو فرعون نے اس کا مکر کر کے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ ایک سال تو مارا جائے، دوسرے سال چھوڑ دیا جائے، اس طرح سلسلہ چلتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برادر کبیر حضرت ہارون خلاصی و چھٹکارے کے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عین قتل والے سال میں پیدا ہوئے، تو آپ کی ماں سخت تنگ دل اور پریشانی میں مبتلا ہوئی، کیونکہ امید کے زمانے میں تو آپ نے حتی الوسیع اس چیز کو خوب چھپایا تھا، اور اللہ کے فضل سے ویسے آپ پر حمل کی علامتیں زیادہ ظاہر نہ ہوئی تھیں، لیکن اب تو معاملہ روز روشن کی طرح واضح تھا۔ اب کس طرح اپنے لال کو چھپائیں، اس غم و فکر میں تھیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ایک صندوق بنا کر اپنے بچے کو اس میں رکھ دیں اور صندوق کو کسی رسی سے باندھ رکھیں، اور آپ کا گھر دریا کے کنارے تھا، آپ بچے کو صندوق میں رکھیں اور دودھ پلاتے رہیں، جب کسی کے آنے کا خوف ہو تو صندوق دریا میں بہا دیں اور ڈوری کا سرا اپنے ہاتھ کہیں باندھ کر رکھیں، جب لوگ چلے جائیں تو پھر واپس کھینچ لیں، تو آپ ایسا ہی کرتی رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں
کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا۔ یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بطور الہام اور ارشاد رہنمائی کی تھی، نہ کہ عام رسولوں کی وحی کی طرح، جیسے اللہ نے دوسری جگہ شہد کی مکھی کے متعلق بھی یہی الفاظ فرمایا، اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور اونچی جگہوں میں گھر بنا کر پھر ہر قسم کے پھل کھا، پھر اپنے رب کے بتائے ہوئے سہل راستوں پر چل، اور ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیوں والی وحی نہیں کی گئی جیسا کہ ابن حزم اور کئی متکلمین کا خیال ہے، بلکہ صحیح بات پہلی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئی تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ وہ دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ لِیَکُونَ لَهُم میں لام کے متعلق نحویوں کی دو رائے ہیں۔ ایک کی رائے ہے کہ لام عاقبت کا ہے، اس کا تعلق الفاتقہ سے ہو اور یہی واضح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پکڑنے کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ لیکن اگر اسلام کا تعلق کلام کے مضمون کے ساتھ ہو تو مطلب یوں ہوگا کہ آل فرعون کو اللہ کی طرف سے اسے پکڑنے کے لیے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ ان کے لیے غم اور دشمنی کا ذریعہ بنے۔ تو اس لحاظ سے یہاں لام تعلیل ہوگا۔ اس دوسرے مفہوم کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کرتا ہے، بے شک فرعون اور حامان، یہ فرعون کا بڑا وزیر تھا اور ان کے لشکر پیروکار خطا کار تھے، یعنی درست کام کرنے والے نہ تھے، اسی لیے تو وہ اسے سزا اور حسرت و ندامت کے مستحق بنے۔ بچیوں نے صندوق پکڑا اور ان کو کھولنے کی جرت نہ ہوئی تو انہوں نے وہ صندوق آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن ریان بن الولید کے ساتھ لا کر رکھ دیا۔ اس سلسلہ نسب کی آخرت میں ولید وہی ہیں جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھیں۔ جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت اور رسالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دھمکتا چہرے والا ایک بچہ ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کے لیے نہیں، اور مصیبت زمان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے۔ اللہ نے اس کی امید کے مطابق اسے نفع دیا کہ اسے ہدایت دے دی اور آخرت میں اس کے سبب سے اسے اپنی جنت میں بسائے گا۔ یا ہم اسے متبنا اپنا بیٹا بنا لیں، اور واقعی طور پر انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں تھا، یعنی وہ جانتے نہیں تھے کہ اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکروں پر کون کون سی مصیبت اور سزا کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے۔ ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹے کی جدائی اور فراق میں سخت غمگین ہو گئی
اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دی اور آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے لوٹا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ، چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلا، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہ رہیں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سوا ہر چیز سے اس کا دل فارغ ہو گیا اور یقیناً قریب تھیں کہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی، یعنی اس راز کو فاش کر دیتی اور علی اعلان اس کے متعلق پوچھ لیتی اگر ہم اسے صبر کی توفیق نہ دیتے اور اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ اور اس کے حالات کی مجھے اطلاع دو۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُوب کے متعلق مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ دور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ انہیں اس انداز سے دیکھ رہی تھی کہ گویا وہ ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتی، اس لیے فرمایا کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو دودھ پلانے کی ہر طرح جتن کیے، ہر طرح کوشش کی، لیکن آپ نے نہ تو کسی عورت کے پستان کو منہ لگایا اور نہ ہی کھانا کھایا، اور وہ لوگ آپ کے معاملہ میں حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقہ سے غذا دینے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دیں۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراز بازار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ مافک آ جائے۔ وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی۔ ازدحام تھا کہ اچانک آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یوں کہا، میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہن نے یہ کہا کہ تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے، تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ کی امید رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بچی کی جان بخشی کرائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی۔ حضرت آسیہ نے آپ کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم میرے پاس رہو، تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، لیکن آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاوند اور بچے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ نے آپ کو ساتھ بھیج دیا اور آپ کی ماں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس اور تحفہ تحائف سے نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر گھر آئیں۔ اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو ملا دیا اور جدائی ختم کر دی۔ اللہ نے فرمایا، پس ہم نے اس کے ماں کی طرف اسے لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق میں دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن،
اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اسی لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کرندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پال لے؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر جہاں آئے جو پہلے سے مقدر تھا۔ تو ویورز، یہ تھا قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کا تذکرہ۔ تو اس سے آگے ویڈیو میں آپ کو ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے زمانہ، کہ ان کی جوانی کا زمانہ کیسا تھا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کی سپورٹ کے لیے اور اپنے علمی اضافے کے لیے اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔